السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 20 سورۃ بقرہ۔ یقاد قریب ہے، یقاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے جائے ان کی بینائی، کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے اوپر چل پڑتے ہیں وہ اس میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پہ اندھیرا چاہتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ البتہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کی سنوائی اور ان کے دیکھنے کی طاقت، یعنی ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا تعلق بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ یہ بجلی کیا ہے؟ یہ وہ اسلامی طرز زندگی ہے جو ان کے لیے آسان ہے، جس پر عمل کر کے ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی مثال بتائے گی کہ جہاں ان کو ذرا سی روشنی یعنی آسانی نظر آتی ہے، یہ اس دین کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ وظیفہ اس سے رزق میں برکت ہے، یہ وظیفہ ہے تو اس سے بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، یہ وظیفہ ہے تو اس سے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے تو ہم لگ جاتے ہیں۔ مگر پھر اندھیرا ہوا یعنی سختی ہو جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کام جو عمل میں لانے کے لیے ہوتی ہے، جس سے ہمیں اپنے حالات، اپنی عادات، اپنے معاملات بدلنے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے خیالات یعنی شرک سے باہر نکلنا ہوتا ہے، وہاں پھر سٹل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ ہم نے دین کو لیا ہوا صرف اپنے مفاد کی حد تک، اور جس پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے اور دنیاوی حساب سے ہماری مفاد پہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ مثلا اگر سود پہ پیسہ رکھا ہوا ہے، پروفٹ پہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اور سال بعد آپ کو یا مہینے بعد 10-20 لاکھ مل رہا ہے تو مزے ہیں۔ اب جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ نعوذ باللہ اعلان جنگ ہے اور اسے چھوڑنا پڑتا ہے، تو پھر بہت مشکل لگتا ہے۔ تو جہاں ذرا سی مشکل نظر آتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تو پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اور جہاں ذرا سی سہولت ملتی ہے، اس دور میں مال غنیمت ملتا تھا، صحابہ کرام کو شاباش ملتی تھی، تو ان کے ساتھ یہ بھی چل پڑتی ہیں، اور یہ ان سب حالات سے پوری طرح واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں چور ہے، اس لیے سمجھتے کیا ہے کہ یہ بجلی کی کڑک ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یعنی کسی وقت بھی یہ ہمارے کرتوت کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کے بارے میں بتا دے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت ہی اس کو لے کر چلتی ہے۔ کسی چہرے پہ جو نور آتا ہے وہ دل کی روشنی سے آتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے آپ کراچی جا رہے ہیں، آپ نے کراچی کا ٹکٹ خریدا، ٹرین میں سوار ہوئے مگر بیٹھنے کو جگہ نہیں ملی۔ اب سوچتے ہیں چلو سہیوال پہنچنے پر جگہ مل ہی جائے گی۔ اب سہیوال میں جگہ مل گئی، آپ بیٹھ کے مگر جگہ نہ بھی ملی، تب بھی آپ اس یقین اور اطمینان سے جا رہے ہیں کہ بھائی میں کل کراچی پہنچ ہی جاؤں گا، چلو کھڑا ہی صحیح۔ اس کے برعکس ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا ٹکٹ لیا، ٹرین پر سوار ہو گئے، آپ کو بہت اچھی جگہ مل گئی، آپ اپنے ساتھ لایا ہوا ناشتہ کرنے لگے اور ارد گرد کے مسافروں میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ٹرین چل پڑی، اور جب ٹرین نے راوی کا پل عبور کیا تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ تو غلط ٹرین پہ سوار ہو گئے، یہ ٹرین تو کراچی کے بجائے راولپنڈی جا رہی ہے۔ اب اگرچہ آپ کو بہت اچھی جگہ ملی ہوئی تھی، آپ نے ناشتہ بھی کر لیا، ارد گرد کے مسافروں سے گفتگو بھی چل نکلی تھی، مگر آپ کے دل کی کیفیت انتہائی عجیب اور پریشان کن ہو جائے گی، اور آپ کے چہرے سے انتہائی پریشانی ظاہر ہوگی۔ آپ کا اس سیٹ پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، آپ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھیں گے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، اب کب گجرانوالہ آئے اور کب آپ اس ٹرین سے جان چھڑا کر اپنی منزل کو جانے والی ٹرین پر سوار ہوں۔ اب جب تک آپ اس ٹرین سے اتر کر اصل ٹرین پر سوار نہیں ہو جاتے، آپ اپنے آپ کو کوستے رہیں گے۔ آپ کے اندر کی حالت انتہائی پریشانی والی ہوگی، اور یہی وہ پریشانی کی حالت ہے جو منافقین کی بیان کی گئی کہ دل میں چور ہونے کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ بجلی ہمارے لیے کڑک رہی ہے۔ تو بڑی اچھی خوبصورت مثال سے سمجھانے کی میں نے آپ کو کوشش کی، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر غلط ٹرین پہ بیٹھ جائیں اور پتہ چل جائے تو کیا ٹرین کو چھوڑتے نہیں، آپ اترتے نہیں ہیں آپ اگلے اسٹیشن پہ۔ اگر ہم بھی دنیا میں ایک غلط گاڑی پہ سوار ہو گئے ہیں جو بدعت کی گاڑی ہے، شرک کی گاڑی ہے، خرافات کی گاڑی ہے، توہمات کی گاڑی ہے، تو کیا ہمیں اس گاڑی سے اتر نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، ہم تو اترنے کو تیار ہی نہیں۔ اتر جائیں، کیونکہ یہ آپ کو منزل مقصود پہ نہیں پہنچانے والی گاڑی، یہ آپ کو خدا نخواستہ جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کی گاڑی میں منزل میں نہ پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگ حق کو پہچانتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں تو ان کی یہ بات حالت استقامت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بجائے جب پھر یہ کفر کی طرف واپس آتے ہیں تو حیران اور پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر بھی ہمیں ملتی ہے۔ یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب ایمانداروں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے، چنانچہ کچھ لوگ تو اس قدر نور عطا کیا جائے گا کہ جس کی روشنی کئی میلوں تک کرن اس کا اجالا ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی بجھ جائے گی، روشنی ہوگی تو چلنے لگیں گے، گل ہو جائے گی تو کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ وہ بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو روشنی سے بالکل محروم ہوں گے، یہ خالص منافق لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ حدید میں، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ اور مومنوں کے بارے میں فرمایا جائے گا سورۃ الحدید ہی میں 12 نمبر آیت ہے، اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا، اور آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور گل ہو جائے گا تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈرے گا اور اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرے گا، ربنا اتمم لنا نورنا، سورۃ حدید کی آیت ہے، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ تو یہ ساری روایتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ پلسرات پہ بھی منافقین کا نور گل ہو جائے گا، یہ بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ مومن یہ منظر دیکھ کر اس وقت بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو پورا کر دیں۔ یہ نور دنیا میں بھی نظر آتا ہے، انسان کے چہرے میں نظر آتا ہے، اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں نے کل کوٹ کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو دل ہی کی کیفیت جیسے میں نے بتایا نا چہرے پہ آتی ہے، تو چہرے پہ یہ ساری کیفیات آ جاتی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اندر سے ہر طرح کی منافقت کو ختم کیا جائے اور سیدھا سادہ ایک سمپل مسلمان بن کے زندگی گزاری جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔